ریاست اتر پردیش کے ضلع علی گڑھ کٹپولے کے قریب واقع 750 سالہ قدیم بابا برچی بہادر رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ امن اور بھائی چارے کی علامت بن گئی ہے۔ اپنے مذہبی خطوط سے بالاتر ہو کر لوگ یعنی ہندو، مسلم اور دیگر مذاہب کے عقیدت مند ہر سال عظیم بزرگ کے عرس میں شرکت کے لیے آتے ہیں۔ ہندوستان کے صوفی بزرگوں اور برگزیدہ حیثیتوں کی درگاہوں سے لوگوں کے درمیان اتحاد کا پیغام پورے ملک میں پھیلا ہوا ہے۔ لوگوں میں یہ عقیدہ عام ہے کہ یہاں پر سجدہ کرنے والے عقیدت مندوں کی تمام خواہشات پوری ہو جاتی ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ یہ درگاہ تمام مذاہب اور برادریوں کے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے۔ جمعہ کے دن عقیدت مند بابا برچی بہادر رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ پر خصوصی حاضری دیتے ہیں اور خصوصی دعائیں مانگی جاتی ہیں۔ یہ حضرت درگاہ بابا برچی بہادر رحمۃ اللہ علیہ 750 سال کا اتہاس ہے اس کا، اور یہاں سب سے بڑا جو اتہاس ہے وہ آج کے دن دیکھنے کو ملتا ہے کہ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب کی یہاں آستھا اور سب کی منوکامنائیں یہاں سے پوری ہوتی ہیں، اور یہاں کوئی متبھید، کوئی جو ہے کہ کسی طریقے کا کوئی بھی یہاں وہ نہیں ہے، سب بھائی چارے سے یہاں آ کر کے اپنی منتیں مانگتے ہیں اور بابا کا فیض و برکات حاصل کر کے جاتے ہیں۔ ہندوستان کے بلند پایا صوفی بزرگ حضرت بابا برچی بہادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی عطا کردہ تعلیمات میں حسن سلوک کو اولین ترجیح حاصل ہے اور دوسروں کی غیر مشروط عزم و احترام کرنا شامل ہے۔ یہ صوفی بزرگ مخالف عقائد کے لوگوں کو بلا خوف و خطر دلائل اور غور و فکر کی دعوت دے کر اسلام کی طرف مائل کرتے تھے، تاکہ وہ لوگ بغیر کسی ڈر کے اسلام کو سمجھ کر اس کی تعلیمات کو اپنائیں۔ یہ اولیاء اللہ اور صوفی بزرگ یہ بھی ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالی مکہ، قرآن اور کسی ایک جگہ موجود نہیں ہے، بلکہ اللہ انسان کے دل میں رہتا ہے۔ اس لیے مذہب، ذات اور نسل سے قطع نظر انسانوں تک پہنچا جائے، کیونکہ صوفیت میں باطن کی تلاش بہت اہم ہے۔ صوفی بزرگ دیگر مذاہب کے لوگوں کے ساتھ بہت عاجزی، انکساری اور کھلے دل و دماغ کے ساتھ پیش آتے ہیں اور ان کے ساتھ پیار و محبت کا سلوک روا رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دیگر مذاہب کے لوگ بھی آپ رحمت اللہ علیہ کے تئیں عقیدہ رکھتے ہیں۔ آستھا یہی ہے کہ سب کو سکھ شانتی روزگاروں پر برکت کرے بابا، اور پورے سنسار میں انسانیت کا پرچم لہرائے۔ یہاں میرے حساب سے تو زیادہ تر میں دیکھتا ہوں کہ زیادہ تر ہندو زیادہ لوگ آتے ہیں، مسلم آتے ہیں، لیکن مسلم تو آتے ہی آتے ہوں گے، لیکن ہندو کچھ زیادہ ہی آتے ہیں ادھر۔ تو مانیتا تو ہے، جب مانیتا ہے بابا دے رہا ہے تو تبھی تو آ رہے ہیں، ورنہ کون آتا ہے ادھر۔ یہاں سے بابری منڈی سے ہم لوگ آتے ہیں اور اس ٹائم لوگ درگاہ میں ہیں۔ اس درگاہ کی مانیتائیں بہت ہیں۔ ہاں، ہم لوگوں کو کافی ٹائم ہو گیا یہاں آتے آتے۔ ہاں، ہماری اچھائیں بہت ساری جو پوری ہوئی ہیں۔ ہاں، ہندو مسلم دونوں آتے ہیں۔ ہندو بہت اچھا لگتا ہے، ایک سکون ہوتا ہے نا، وہ ملتا ہے یہاں آ کے۔ جمہوری ملک ہندوستان کے لیے سب سے بڑی خوش قسمتی یہ ہے کہ یہاں کی ثقافتی بنیادیں اور سماجی اور معاشرتی رشتے صوفیت کے محبت انگیز جذبے سے بھرے ہوئے ہیں
اور ان میں صوفیت کے خوبصورت رنگوں کی آمیزش ہے۔ یہاں کئی ایسے اولیاء اللہ اور صوفی بزرگ گزر چکے ہیں جن کی بدولت ہندوستان اسلام کے نور سے منور ہوا۔ ہندوستانی معاشرہ کسی صورت عدم برداشت کی اجازت نہیں دیتا۔ صوفیت کے سبب ہندوستانی معاشرے میں تمام اقلیتوں کو برابر کی سطح کے حقوق حاصل ہیں کہ وہ اپنی زندگیاں آزادی کے ساتھ بسر کریں۔ صوفیت کی تعلیمات ہیں کہ مجھے کینچی مت دو، مجھے سوئی دو، میں سیکھ کر اکٹھا کرنا چاہتا ہوں، کاٹنا نہیں چاہتا۔ یہی تعلیمات حضرت بابا برچی بہادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسے بزرگان دین نے دی۔ لوگ ان کی زیارت گاہوں پر حاضری دے کر سکون و ذہن و قلب حاصل کرتے ہیں اور ان کی حاجت روائیاں بھی ہوتی ہیں۔ چاند سورج نہ تھے، آسماں جب نہ تھا۔ سرزمین کشمیر پر پیدا ہوا تصوف بندے کے دل میں اللہ تعالیٰ کی ذات کی محبت پیدا کرتا ہے، اور خدا کی محبت بندے کو مجبور کرتی ہے کہ وہ خلق خدا کے ساتھ محبت کریں، کیونکہ صوفی کی نظر میں خلق خدا خدا کا عیال ہے۔ اس لیے صوفی بزرگ حضرت بابا برچی بہادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسے صوفی بزرگان دین کی زندگی حقوق اللہ اور حقوق العباد کو پوری طرح ادا کرتے ہوئے گزرتی ہے۔ مجھے قریب 15-16 سال سے میں لگاتار ہر جمعرات کو آتا رہتا ہوں بابا برچی بہادر کی درگاہ پر، چرار میں بابا صاحب کی درگاہ پر میں آتا ہوں، اپنی ارداس رکھتا ہوں۔ جو بھی میں نے ارداس آج تک اپنی رکھی، جو بھی میں نے باتیں اپنی رکھی، ان باتوں میں میرے کو فتح ملی، اور میں اس بابا واقعی سچے ہیں۔ آپ سچے دل سے آپ بابا کے پاس آؤ، جو آپ مانگیں وہ ملے گا۔ دور سے دریائے حقیقت گہرے اندر کانے دوست، ہم تو ہی غواز مانے در جان جانانے دوست۔ کشمیر کے ساتھ ساتھ ہندوستان کے حسن باطنی کو نکھارنے اور اس کی مٹی کو کیمیا اثر بنانے میں جن تقوی شعر با شریعت اور با عمل اولیاء کرام اور صوفی بزرگان دین نے اپنی زندگی کے تمام لمحات اور اوقات صرف کیے، ان کی تعداد سینکڑوں میں ہے، لیکن طریقت و ولایت کے افق پر حضرت بابا برچی بہادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نام اس قدر بلند بام ہے کہ یہ شخصیت اپنے منفرد مخصوص اور معتبر مقام کی بدولت اہل ہند کے قلب و جگر کے ساتھ جڑی رہیں گی۔ صوفیت کا بنیادی فلسفہ انسان کے باطن کی صفائی اور قرآن کے مخفی معنوں کی تلاش ہے، اور اس کے ساتھ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونہ حیات پر کامل عمل صوفیت کی تعلیمات کا حصہ ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان رکھتے ہیں اور ان کا یقین ہے کہ تمام علوم کا جاننے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ وشتو تماش نار جہنم زال خدا چھورائے محمد، تعجب چھو یہ کہ جنت بنائے خدا بسائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تماشا تو دیکھو کہ دوزخ کی آتش لگائے خدا اور بجائے محمد، تعجب ہے کہ فردوس اعلیٰ بنائے خدا اور بسائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔